میں نے کہا جی یہ قادیانیوں کا جو نا فرنٹ مین ہے تو آپ کو اس سے چاہیے کیا آپ کے پاس ہاں اس کے لیے بالکل ریفرنس ہیں. یہ ایک اس کی اسپیچ ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ قادیانی جو ہے نا وہ کیا ہیں، اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے. جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے، کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ قادیانیوں کو اس نے اہل قبلہ بھی کہا اور قادیانیوں کو اس نے اہل کلمہ بھی کہا. اچھا پہلے تو میں عرض کر دوں کہ جو بخاری شریف ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 391 اس میں ایک اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، کہ جو ہمارے قبلے کی ہماری نمازوں جیسی نمازیں پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے جناب وہ نماز پڑھے اور ہمارے ذبیحے کو کھائے تو پس وہ مسلمان ہے. یہ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بہت سارے حوالے ہیں، لیکن ہمارے پاس ابھی ایک لیٹسٹ مجھے ایک ویڈیو ایک بیان میں سے مرزا صاحب کی ملی کہ جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ جو اہل کلمہ اور اہل قبلہ ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں. جو بخاری میں حدیث ہے جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. یعنی ہمیں یہ والے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صغرا بھی ان کا ہے اور کبرا بھی مرزا صاحب کی اپنی زبان سے. تو ایک طرف وہ کہتا ہے قادیانی اہل کلمہ اور اہل قبلہ ہیں، دوسری طرف اس کی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جو اہل کلمہ اور اہل قبلہ ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا پھر اس کے علاوہ کئی دیگر جو نا ایسی ویڈیوز ہیں مرزا صاحب کی کہ جس میں قادیانیت کے حوالے سے ان کی واضح طور پر نرم گوشہ اور ان کی جو نا فرنٹ مینی یہ ہمیں نظر آتی ہے. مثال کے طور پر پیر میر علی شاہ صاحب ہم تمام مسلمانوں کے ہیرو ہیں کہ انہوں نے مرزا قادیانی کو جناب چاروں شاہ نے چت کیا، اور جو مناظرہ لاہور تھا کہ جس مناظرہ لاہور کے حوالے سے خود مرزا قادیانی وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے فلاں تحفظات نہ ہوتے تو میں جو نا وہ آتا، حالانکہ وہ خود ہی نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں آیا. اور ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب اس میں ونر ہیں. وہ چیلنج کے باوجود جو پوری دنیا کے اندر ایک پوری ہوا ہوئی، اس کے خط و کتابت ہوئی، اس کے باوجود جب موقع آیا لاہور کے اندر تو پیر صاحب جناب اللہ تشریف لے گئے اور وہ مرزا قادیانی نہیں آیا. یہ اس کی واضح طور پر شکست فاش تھی. لیکن اس آدمی کے کیا جناب ہیں اس کی ورڈنگ کہتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب جناب وہ ان کی ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی تھی جو مرزا قادیانی کے خلاف جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے. کہتے ہیں جی کہ سیف چشتیائی لکھی، میر علی شاہ نے اس کا علمی رد کیا. یہ پہلے ابتدا میں اس کا یہ بیانیہ تھا. انگریزوں کے دور کے اندر جب غلام احمد قادیانی دجال نے آہستہ آہستہ ڈیویشن کرنی شروع کی اسلامی نظریات سے، حتیٰ کہ اینڈ پہ جا کے اس نے اپنے زوم میں امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ان میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی جو تھی پیر میر علی شاہ صاحب کی تھی، المتوفا 1937 عیسوی. آپ کو کہیں نہیں ملے گا انہوں نے کتنی کتابیں اس کے خلاف لکھی. سیف چشتیائی موٹی ان کی ایک زبردست کتاب ہے، اس نے کتاب لکھی تھی تحفہ گولڈویہ. اس کتاب میں دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ بھی پیر میر علی شاہ صاحب نے ہمیشہ علمی رد اس کا کیا ہے. اب جو بعد میں یہ جو ابھی جو نا اس کا کیا رویہ وہ کیا ہے، کہتا ہے کہ میر علی شاہ سامنے آئے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ان میں سے بھاگا کون. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجے اس میں سے تو یہ لوگ بھاگے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے، بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. پھر آگے کہتا ہے کہ نورا کشتی رہے دونوں، مرزا بھی اور میر علی شاہ بھی. غلام احمد قادیانی دجال دیو لادو نورا کشتی کرتے رہو تو پیر میر علی بھی تو بھی پیر میر علی بھی تو بھی. اور پھر ایک اور جگہ کہتا ہے کہ پیر میر علی شاہ المعروف ٹارزن. سیکنڈ اعلیٰ حضرت ہے پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن جن کا میں نے نام رکھا ہے. المعروف ٹارزن جن کا میں نے نام رکھا ہے. آپ کو محسوس ہوا تھا نا میں نے لفظ خبیث بولا، تو پیر میر علی شاہ صاحب جیسی ہستی جو کروڑوں مسلمانوں کے رہنما ہے، جن کے ساتھ عقیدتیں وابستہ ہیں امت مسلمہ کی، ان کے لیے کہتا ہے کہ پیر میر علی شاہ المعروف ٹارزن میں نے جن کا نام رکھا ہوا ہے، یعنی ٹارزن میں نے ان کا نام رکھا ہے، جو غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں لانچ کیے گئے تھے. کیا مناظرہ کرنا تھا انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا جو ہے نا وہ دفاع کیا. اور یہ سمجھیں اس کو بیچ میں اس بات کو گھسیڑ کر تو اس نے دوسری جگہ کہا کہ بھئی شکر کرو مناظرہ ہوا نہیں ہے ورنہ پیر میر علی شاہ کا منہ کالا ہو جاتا. المعروف ٹارزن جن کا میں نے نام رکھا ہے، جو غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے تھے، انہوں نے کیا مناظرہ کرنا تھا؟ انہوں نے تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں خود چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا، اور شکر کرو مناظرہ نہیں کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ مرزا کیا ہے؟ مسلمان ہے کہ یہ وہ قادیانی ہے؟ مسلمان ہے. تو مسلمان اپنے رہنما کے لیے جو اس وقت اس کے خلاف
مرزے کے خلاف جنہوں نے کام کیا تو ان کے لیے یہ رویہ رکھے گا؟ یہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہر اس آدمی کے نیگیٹو جو ہے نا وہ تصویر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس نے مرزا قادیانی کو چاروں شانے چت کیا. دی اینڈ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، یہ جس طرح یہ لا الہ چشتی رسول اللہ کو اور قادیانیوں کے کلمے کو یہ کہتے ہیں دونوں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو جناب جو بالکل صوفیاء کے حوالے سے جناب ان کی شتیات یا ان کی بالکل جناب کتابیں جو غیر جو ہے نا معتبر کتابیں ان کے جناب لایانی حوالے لے کر تو یہ کہتا ہے دیکھو ان کو اگر کافر کہتے ہو تو ان کو بھی کہو. یعنی عامت المسلمین کے ذہنوں کو راہ ہموار کر رہے کہ یار یہ تو پھر سارے ہی کافر ہوئے، پھر اکیلے مرزا قادیانی کو کیوں کافر کرا دیا؟ تو یہ اس کے ایک انداز ہے کہ یہ جو قادیانیوں کی فرنٹ میں نہیں کر رہا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، ایک جگہ پر کہتا ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب بھاگ گیا تھا، اگر مرزا آتا تو میر علی شاہ منہ کالا کرتا، ٹھیک ہے. حالانکہ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 449 پہ اس نے خود لکھا ہے کہ میں نہیں آیا. اسی طرح یہ اس نے کہا جی کہ قیامت والے دن قادیانیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن میرے حوضے کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. کیوں؟ کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ قادیانیوں کے جو ہے نا اعضاء چہرہ اور ان کے اعضائے وضو جو ہے نا وہ چمک رہے ہوں گے. حالانکہ پوری امت مسلمہ کے نزدیک قادیانی کیا ہیں؟ کافر ہیں. اور کافروں کے اعضاء کا چمکنا کس معنی میں بھائی؟ اور یہ جو چیز ہے یہ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کے رسول سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ امت مسلمہ کے جو چہرے چمک رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاص تمہارے یعنی صرف امت مسلمہ کے چہرے چمک رہے ہوں گے. تو اب بتائیں کہ کیا یہ مسلمان سمجھ رہے قادیانیوں کے کہ ان کے چہرے چمکا رہے؟ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے وَأَمَّا الَّذِينَ نَبْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے. تو کیا قادیانی قیامت والے دن اللہ کی رحمت میں ہوں گے؟ یہ اسی طریقے سے اور جناب والا یہ کہتا ہے کہ کافی جو ہے نا قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں نا. ویسے تو یہ ہے نا قادیانی آپ کو بھی پتہ ہے کہ کافی سارے قادیانی کیا ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہو رہے ہیں. اور یہ کرتے کہتا ہے کہ مناظروں میں ان مسلمانوں کی درگت بنتے ہوئے دیکھو مسلمانوں کے منہ کالا کر رہے ہیں قادیانی. یعنی یہ جو نو مسلم لوگ جو اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں قادیانیوں میں سے ان کو کیا یہ نہیں میسج دے رہا کہ بھائی اسلام قبول نہ کرنا ہے، یہ مسلمان تو اس قابل ہیں ہی نہیں. دلائل کی بنیاد پہ آپ نے جی یہ تو بہت تھوڑے ہیں. اس کے علاوہ یہ مثلا ایک شمس الدین نام کے ایک قادیانی مبلغ تھا جو کہ مرزا قادیانی کا قریبی آدمی تھا، اس کا خاندان کا، وہ مسلمان ہوا. وہ اس کے پاس گیا جیلم اکیڈمی میں تو اس نے جناب والا اس کے جانے کے بعد اس نے کہا جی کہ مجھے اس نے کہا شمس الدین نے کہا ہے کہ جناب جو ہے نا اس ختم نبوت کا کام کرنے کے والے سے تو لاکھوں روپے ملتے ہیں. اس بات کو قادیانی پیجز نے اٹھا لیا، قادیانیوں نے کہ بھئی یہ دیکھو یہ بندہ جو قادیانی ہوا ہے تو اس کو پیسوں کی وجہ سے ہوا ہے. بعد میں وہ بندہ خود اکیڈمی میں اگلے ہفتے آیا، اس نے کہا او بھئی میں نے کب کہا؟ کہتے جی مجھے کچھ یوں محسوس ہوا تھا. یعنی اب یہ کیا تھا کہ اس نے اس آدمی کو پوری قوم کے سامنے پوری امت کے سامنے ڈیمیج کر دیا. اور ان لوگوں کو جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں کثرت کے ساتھ قادیانی جو ہے نا وہ مسلمان ہو رہے ہیں، دلائل علماء لگے ہوئے ہیں اپنے دلائل دے رہے ہیں. تو یہ آدمی اس طرح سے ان کا ذہن سازی کر رہا ہے کہ نہیں بھائی اسلام میں تو کچھ نہیں ہے، قادیانی بڑے علمی طور پر مضبوط ہیں. پھر یہ آئے روز علماء کی تحقیر کر رہا ہے. کیوں کہ جو علماء اس قوم کی رہنمائی کر کر ان کو گمراہی سے نکالیں گے تو جب یہ انہیں کو ڈیمیج کر دے گا تو اب مجھے بتائیں وہ کون سا سورس ہوگا کہ جس کے سے لوگ گمراہی سے نکل کر آئیں گے. تو یہ اس طرح کی یہ میرے پاس نا اس طرح کی یہ بے شمار چیزیں کہ جن سے ثابت ہے کہ یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین آدمی ہے. اور عام بات میں یہاں پر ایک اور اپنے سننے والے سے کہوں، آپ کو بھی پتہ ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو ہے نا وہ قادیانی ہے. اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ علماء نے اس کے خلاف کنٹروورسی پھیلائی ہے. حالانکہ ڈاکٹر عبدالسلام اس نے کہا جی کہ یہ علماء نے اس کے خلاف کنٹروورسی پھیلائی ہے کہ اس کو جو وہ ملا ہے اپنا نوبل پرائز ملا ہے تو یہ جناب اس نے چوری لکھا تھا. یعنی عوام کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے اوپر جو الزامات لگے ہیں یا جو اس کے اوپر جو نا کہا گیا ہے کہ اس نے چوری کا مقالہ لکھ کر تو اس نے نوبل پرائز لیا ہے. تو یہ کہتا ہے یہ علماء نے کنٹروورسی پھیلائی. اگر عبدالسلام نے کنٹریبیوشن کی ہے تو ان کی کنٹریبیوشن کی تعریف ہو رہی ہے، ان کے عقیدوں کی تو نہیں ہو رہی ہے. باقی جو ان کے بارے میں کنٹروورسیز بنائی بعض لوگوں نے کہ جی انہوں نے کسی کا ورک چوری کر کے تو اپنا یہ معاملہ چلایا تھا. اللہ کے بندو، تم لوگوں نے یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے مدرسے سمجھے میں جہاں جعلی ڈگری ہیں.
हालांकि भाई वो तो जो उसका साथी है, जो दो इकट्ठे जिन लोगों को ये नोबेल प्राइज मिला, जो उसके साथ जो डॉक्टर था, ये तो उसने कहा है कि इसने मेरा मवाद चोरी की है। फिर इसी तरह से डॉक्टर होफ्ट है और इसी तरह डॉक्टर वेल्टमैन है, वो खुद नोबेल प्राइज और बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि इसने चोरी की है। तो अब ये उलमा के ऊपर जनाब वाला ये चढ़ाई कर रहा है ताकि लोगों के नजदीक वो जो उसका गिरता हुआ इमेज है डॉक्टर अब्दुल सलाम का, तो वो क्या वो बहाल किया जाए कि वो जी ये तो मौलवियों ने कंट्रोवर्सी फैलाई है। हालांकि भाई इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं कि उसने जो है ना क्या किया है, चोरी से वो मकाला लिखा है। तो इस तरह से और बेशुमार जो है ना वो चीजें। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो फिर आपने तो मेरे ख्याल में काफ़ी रजिस्टर अपना इन चीज़ों के हवाले से भरा हुआ है। ये तो आपका एक मुकदमा सामने आ गया कि आपने हर चीज़ उनकी लिखी, पहले उनका बयान सुना, फिर उसका आपने उन्हीं का काउंटर ढूंढा और उसके मुताबिक आपने एक अवाम के सामने एक अपनी